والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله بيته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سلسلے امامت کی شکل پر آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی امامت کے سلسلے کی شخصیتوں کے کارنامے نمایاں ہیں. زندگی کے سفر میں ہر لمحہ ان کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. جس سلسلے کی فرد اول جناب امیر المومنین کی ذات ہو، اس سلسلے میں واقعہ کربلا کی مرکزی شخصیت امام حسین جیسی ذات موجود ہو، اور جس میں بعد میں خصوصیت سے خوش امام کا نام نامی ہو کہ جس کا دور امامت ہماری پوری تاریخ کے بیشتر صفحات پر پھیلا ہوا ہو. لیکن مسئلہ کہ تشیع نہ جناب امیر کے نام سے جانا جائے، نہ امام حسین کے حوالے سے جانا جائے، نہ امام زمانہ کے حوالے سے جانا جائے، یہ مسلک جعفری کہلائے. بس انتہائی مختصر لفظوں میں اس پہلو پہ ایک نظر کہ آخر یہ مسلک جعفری کیوں کہلاتا ہے. ایک تو تاریخی سبب کہ اس سے پہلے مسلمانوں میں مسلکوں کے نام موجود نہیں تھے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی آئیں کہ انہوں نے شاید خود پسند کیا یا ان کے مقلدین نے چاہا کہ ان کے نام ان کے مذہبی رہنماؤں کے حوالوں سے انہیں پکارا جائے. چنانچہ امام اعظم کہلاتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اب اس سے پہلے تو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن ان شخصیتوں کی آمد کے بعد کچھ مسلمان حنفی کہلائے، کچھ مالکی کہلائے، کچھ شافعی کہلائے. یہ نام رکھنے کی ضرورت ہی اس وقت پیش آتی ہے جب گھر میں ولادت ہو، تو اسی وقت نام سوچے جاتے ہیں اور تجویز کیے جاتے ہیں. عمر رسیدہ بزرگوں کے نام تو نہیں رکھے جاتے. جس نام جو ان کا پہلا بنیادی نام ہوتا ہے وہی قائم رہتا ہے. یہ نوزائیدہ کے لیے نام تجویز ہوتے ہیں، چونکہ دامن اسلام میں بہت سے نوزائیدہ مسلک پیدا ہو رہے تھے. ان کا ماضی سے تعلق نہیں تھا تو انہوں نے اپنے تعلق کے لیے اپنا نام رکھا. اب اس سے پہلے سارے مسلمان تھے، اب ان میں جب یہ نئے نام آنے لگے تو اب یہ بڑی مشکل تھی کہ کچھ لوگوں کو تو ان ناموں سے پکارا جائے اور کچھ کو مسلمان کہا جائے. یہ تو ان کے لیے
مسئلے کی صورت اختیار کر گئی. تو یہ ہم نے نام نہیں رکھا، یہ انہوں نے تجویز کیا کہ ہم یہ ہیں تو یہ ہے. ہم نے خود کو جعفری نہیں کہا. کہ جنہوں نے اپنے اپنے نام رکھے تھے انہوں نے چاہا کہ ان کا بھی ایک نام رکھ دیا جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر یہ تو آج کل بحث ہونے لگتی ہے شیعہ کب پیدا ہوئے. جناب والا شیعوں کی پیدائش پر بحث نہ کیجیے. سیدھی سی بات ہے کہ مسلمانوں میں جن کے نئے نئے نام ہیں ان کی پیدائش پر ضرور بحث کیجیے کہ ان کے یہ نام جب سے رکھے گئے ہیں تبھی سے یہ ہیں نا. حیات رسالت میں تو یہ نام موجود نہیں تھے. جو فرقوں کے باقاعدہ نام رکھے گئے خیال رہے کہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ جس نام سے جانے جاتے ہیں یہ آپ کا نام نہیں ہے. یہ اتفاقات ہیں کہ آپ کی جو سیاسی پوزیشن تھی وہ مستقل طور پہ آپ کا نام ہو گیا اس لیے کہ آپ کا کوئی اور نام تھا نہیں. جیسے ہمارے بھائیوں کا نام ہے اہل سنت والجماعت، اس نوعیت کا آپ کا کوئی نام نہیں. اگر آج کسی کو آپ کہیں کہ یہ پارٹی ہے، یہ جماعت ہے، تو یہ جماعت اور پارٹی کوئی نام تو نہیں ہے. پارٹی کے نام ساتھ لگائیے کچھ کہ فلاں پارٹی ہے تب تو نام بنے گا. خالی پارٹی کوئی نام نہیں ہے. شیعہ کے معنی ہے پارٹی. ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے. ایک گروہ کو شیعہ عثمان کہا گیا، ایک کو شیعہ علی کہا گیا. چونکہ حضرت عثمان کے قتل کے انتقام کا نعرہ بلند کر کے کچھ لوگ اٹھے تھے. ایک سیاسی نعرہ تھا، ان کا کوئی تعلق حضرت عثمان کے قتل سے یا اس کے سلسلے میں انصاف کی تلاش میں نہیں تھا. جمل ہوئی تو اسی لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. صفین ہوئی تو اسی بنیاد پر حاکم شام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے حوالے کیے جائے قاتل. علی کی جماعت میں وہ قاتل موجود ہے وہ ہمارے ثبوت کیے جائیں. حسن کے کبھی بھی ان قاتلوں کا نام نہیں بتایا جا سکا. یہ طے ہی نہیں ہو سکا، آج تک طے نہیں ہو سکا کہ تیسری خلافت کو ختم کرنے والے افراد گروہ کی حیثیت سے تو جانے جاتے ہیں، وہ فرد خاص کون تھا جو قاتل حضرت عثمان ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا، آج تک نہیں معلوم ہو سکا. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی بات واضح نہیں تھی. تو اب سوال اٹھ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل حوالے کیے جائیں. دونوں جنگیں ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد جن سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ قاتل حوالے کریں، علی ابن ابی طالب، ان کی بھی شہادت ہو گئی. سن 40 ہجری میں، سن 37 ہجری میں جمل کا واقعہ ہوا اور سن 38 ہجری میں صفین شروع ہوئی جو تقریباً 39 ہجری تک چلتی رہی. 40 ہجری رمضان میں جناب امیر کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد کم از کم سن 58 ہجری تک جناب امیر کی شہادت کے 18 سال بعد تک جنگ جمل کی مرکزی شخصیت ام المومنین حضرت عائشہ دنیا میں بھی موجود رہیں اور بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ موجود رہیں. حکومت وقت کی مکمل تائید و حمایت حاصل تھی. مضبوط ترین خاتون دنیا اسلام کی اس وقت کی خاتون اول کی حیثیت ان کو حاصل تھی اور یہ سن 58 تک پوزیشن رہی. سن 60 ہجری تک، رجب 60 ہجری تک حاکم شام صفین کے مرکزی کردار جناب معاویہ
وہ برسر اقتدار رہے اور سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ جناب امیر کے دور میں تو صورتحال یہ تھی کہ جناب امیر کے پاس علاقہ ایک تھا، یعنی جو حجاز کا علاقہ ہے یا موجودہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ ان کے پاس تھا، اور شام کا علاقہ معاویہ کے پاس تھا۔ یہ مملکت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، لیکن معاویہ وہ خوش نصیب حکمران تھے کہ ان کو پوری مملکت پہ قبضہ ملا۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ سن 58 ہجری تک دنیا اسلام کی سب سے مقتدر خاتون، اور جناب معاویہ بلا شرکت غیر پوری مملکت اسلامیہ کے تنہا مالک، جس بات کے لیے علی بن ابی طالب سے لڑتے رہے وہ یہ مطالبہ تھا کہ قاتلان حسین ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اگر قاتلان عثمان سے بدلہ لینا مقصود تھا تو ان دونوں ہستیوں کے پاس جتنا سنہرا موقع تھا کسی اور کوئی موقع مل ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتائیے کہ 18 سال میں حضرت عائشہ نے اور 20 سال میں حضرت معاویہ نے قاتلان عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کوئی ایک قاتل، کوئی مقدمہ بنا ہو، کوئی کمیشن بنایا گیا ہو کہ پہلے یہ تعین کیا جائے، میں نے بتایا تھا کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ قاتلان عثمان ہے کون، تو کم از کم کوئی کمیشن بٹھایا جاتا، کوئی کام کیا جاتا۔ جناب امیر سے تو مطالبہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب خود ہاتھ میں اقتدار آیا تو کسی نے اس سلسلے میں قدم نہیں اٹھایا۔ اب وہ تاریخ کی باریک باتوں میں کہاں تک جاؤں کہ باقاعدہ یہ شکایت بھی کی گئی، حضرت عثمان کے صاحبزادے نے یہ شکوہ بھی کیا کہ جناب ہمارے باپ کا خون تو رائے گاں گیا، آپ لوگوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ میاں شکر کرو کہ جتنا کر دیا وہ بہت تھا۔ یعنی کسی نے اس کے بعد نام بھی نہیں لیا۔ تو اب ابھی تک یہ جو لوگ ہیں یہ جس وقت مطالبہ کر رہے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ شیعان عثمان ہے، یعنی حضرت عثمان کی پارٹی ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی کے جو ساتھی تھے وہ حضرت علی کی پارٹی کہلاتے تھے، حضرت علی کا گروہ کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک باقاعدہ نام رکھ لیا اس پارٹی نے۔ یہاں والوں کو نام رکھنے کی کبھی فکر ہی نہیں تھی، یہ تو فکر ان کو تھی جو اپنے نام رکھ رہے تھے، سوچتے تھے ان کا بھی کوئی نام ہو، تو انہوں نے ان کو شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ پہلے دونوں شیعہ کہلاتے تھے، اب صرف یہ شیعہ کہلانے لگے، یہ نام نہیں ہے۔ تو آپ وہ جماعت ہے جس کا کبھی نام رکھا ہی نہیں گیا، یہ غیروں نے آپ کو مختلف نام سے پکارا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ پیدا ہو رہے تھے جب ان کا الگ نام رکھا جاتا تھا تو انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ اسلام کا نام صرف ان کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہم ہی مسلمان کہلاتے، تو انہوں نے جوابی طور پر ہمارا یہ نام رکھ دیا۔ بات اور یہ تو ضمنی بحث چلی، ہمیں جو جعفری کہا گیا تو وہ تو بنیادی طور پر تاریخی وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ اپنا اپنا نام رکھ رہے تھے، ان کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام یہ تو تاریخی واقعات، اس کا تعلق ہے دوسروں کے ساتھ، لیکن ہم نے بھی اسلام کو بلا کسی ہچکچاہٹ کے قبول کیا، اور اس لیے کہ ہمیں قبول کرنے میں کوئی آر نہیں تھا، کوئی دشواری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کسی کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا، ہم جعفری کہلاتے، ہم رضوی کہلاتے، ہم عابدی کہلاتے، حسینی کہلاتے، علوی کہلاتے، حسنی کہلاتے، عقیدے کے اعتبار سے، تو ہمیں کسی کے بھی نام کے ساتھ منسوب ہونے پر کوئی شکایت نہ ہوتی، اس لیے کہ ان میں سے کسی کی آواز کسی دوسرے سے مختلف نہیں تھی۔
یعنی یہ تو نہیں تھا کہ حضرت علی کے نام سے اگر منسوب ہوں گے تو مختلف مذہب ہوگا، اور امام حسین کے نام سے منسوب ہوں گے تو مختلف مذہب ہوگا، تو ہمیں کسی کے بھی نام سے منسوب کر دیا جائے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک آ گیا، ہمارے لیے بڑی سخت احکامات ہیں کہ خبردار کوئی غلط بات، ایسی بات جو ائمہ نے نہیں کہی ان کی طرف نسبت نہ دینا۔ رمضان میں اگر روزے کی حالت میں ہم کوئی جملہ یہ کہہ دیں کہ یہ امام نے فرمایا ہے اور امام نے وہ نہیں فرمایا ہے تو ایسی صورت پہ روزہ ختم، اور وہ ختم ایسا ختم کہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے کفارے کے، اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کوئی غلط بات منسوخ کر دی۔ اور یہ بات خاص طور پر وہ حضرات نوٹ کرے کہ جو SMS بھیجتے رہتے ہیں اور مختلف اقوال مختلف شخصیتوں کے نام سے بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں، اگر رمضان میں اس قسم کا ایک SMS بھی بھیجا کہ جو جناب امیر کا قول نہیں ہے اور ان کی طرف نسبت دے دی تو جو کوئی پڑھے گا اس کے ساتھ تو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اس بھیجنے والے کا روزہ سلامت نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ غلط بات کو منسوخ کر رہا ہے۔ تو بہرطور ان ائمہ کی طرف غلط بات منسوخ نہیں کی جا سکتی، لیکن بعض اوقات صورت احوال یہ ہے کہ ایک جملہ سنا، یاد نہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا کسی اور امام نے فرمایا تھا، تو وہاں پر اس بات کی باقاعدہ اجازت دی کہ ہم میں سے کسی ایک سے کوئی جملہ جو تم نے سنا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کسی کا ہے، تو اس کو ہم میں سے کسی کے نام سے بھی منسوخ کر دو گے، وہ غلط بیانی نہیں ہوگا۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے باقاعدہ کہ اگر ائمہ میں سے کوئی قول معصوم جو ہے وہ کسی بھی معصوم کے نام سے، قول امیر المومنین ہے، اس کو آپ جناب سید سجاد سے منسوخ کر دیجئے، تو اس سے آپ وہ غلط بیانی کے مرتکب نہیں ہوں گے کہ جس کے تحت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ یکسانیت ہے ان شخصیتوں کی، یک زبانی ہے ان شخصیتوں کی، تو ہمیں ان میں سے کسی کے ساتھ نسبت دے دی جاتی تو ہمیں تو کوئی نہ اعتراض تھا اور نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی، لیکن اس نام کو جب آپ نے ہمیں دیا تو ہم نے قبول کر لیا۔ اس قبول کرنے کے بھی کچھ اسباب تھے، اور وہ اسباب یہ تھے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آج جو علمی ذخیرہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور جو ذخیرہ کوئی چھوٹا موٹا ذخیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث رسول کی جتنی مقدار ہمارے پاس ہے، خدا کے فضل سے ہمارے بھائیوں کے پاس تمام تر وسائل کے باوجود وہ سامان موجود نہیں ہے۔ اب ذوق سماعت اس قسم کا نہیں رہا کہ تفصیل سے یہ عرض کیا جائے کہ کیا کیا کچھ بعد میں ہوتا رہا سنت رسول کے ساتھ اور علم حدیث کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں، لیکن بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جب حکومتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر کسی کی باہر پوسٹنگ کی جاتی تھی مدینے سے، کوئی صحابی رسول باہر کسی عہدے پہ پوسٹ کیا جاتا تھا تو اسے ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جا تو رہے ہو لیکن وہاں پر لوگوں کو جا کے حدیثیں نہ سنانا۔ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تم مدینے سے آئے ہو تو حضور کے حالات بتاؤ، حضور کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، تو حضور کے قصے نہ شروع کر دینا وہاں پر۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بس قرآن پڑھتے رہنے دینا، یہ کہہ کے بھیجا جاتا تھا۔ حدیث سنانے پر اب یہ اپنے طور پہ تفصیلی بحث ہے کہ لوگوں کے اوپر پابندیاں تھیں، کئی حضرات کو قید و بند کی ضرورتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت ابو درداء، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر، ان لوگوں کو باقاعدہ قید میں رکھا گیا کہ تم ضرورت سے زیادہ حدیثیں سناتے ہو۔ لوگوں کو پابندی تھی کہ جن حدیثوں کی حکومت منظوری دے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث رسول لوگوں تک نہ پہنچائی جائے، کم سے کم حدیثیں بیان ہوں۔ تو جب ایک طرف یہ کیفیت تھی کہ کم سے کم حدیثیں بیان ہوں، اس وقت ایک گھرانہ تھا کہ جو باقاعدہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں قول رسول کو ظاہر ہونے سے پہلے جمع کر لو۔ اپنے تمام اصحاب کو اس بات پہ آمادہ کیا جا رہا تھا کہ وہ جمع حدیث کریں۔ حضرت ابو ذر اپنے طور پر صحیفہ تیار کر رہے ہیں، جناب سلمان فارسی اپنے طور پر حدیث رسول جمع کر رہے ہیں، لیکن جن کے کاندھے پہ ذمہ داری تھی، یہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں اور یہ سوال کر سکتے ہیں، باتوں سے بات نکلتی جائے گی اور میں الجھ جاؤں گا، ڈرتا ہوں کہ یہ
آج جب ہمارے سامنے بڑائیاں بیان ہوتی ہیں، فلاں اتنا عظیم انسان تھا، اس نے اتنی فتوحات کی، اتنے علاقے فتح کیے، اتنا سب کچھ کیا، ہم کہیں گے کہ جناب یہ تو باتیں وہ ہیں جو تاریخ میں ہر عہد میں ہوتی رہی ہیں۔ دیکھیے مختلف قوموں میں، مختلف مذاہب میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مختلف قوموں کے جو ارباب اقتدار ہوتے تھے وہ اپنے اپنے دور میں ان میں ملکی حدود کو توسیع کرنے کی خواہش ہوتی تھی، چنانچہ بہت سے فاتحین گزرے۔ اب سکندر اعظم کی فتوحات اپنی جگہ پہ بہت بڑی فتوحات ہیں، ہنیبال ایک بہت بڑا مشہور فاتح گزرا ہے، اس کی فتوحات کا بڑا مقام ہے، نیپولین جدید دور کے قریب کی شخصیت ہے، اس کی بھی بہت سی فتوحات ہیں، اور لاتعداد فاتحین گزرے ہیں۔ تو فاتحین تو ہر قوم میں ہوتے رہے، فاتح ہونا کسی کے عظمت کی اس حوالے سے پہچان تو ہو سکتی ہے کہ اگر دنیا فتح کرنے کو عظمت سمجھتی ہے تو ان کو بھی اسی فہرست پہ کھڑا کر دیجئے، ان فاتحین کی فہرست میں۔ لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے، وہاں کسی کے شکر گزار اس وقت ہوں گے جب اس نے دین کی کوئی خدمت کی ہوگی، مملکت کی بقا کے لیے، مملکت کی توسیع کے لیے کوئی کچھ کرتا رہے۔ لیکن پیغمبر خدا کے لائے ہوئے دین کے لیے کسی نے کیا دیا، کیا کیا؟ جو دین کی بنیادی چیزیں تھیں اس کی حفاظت کا کسی نے کیا سامان کیا، اور پھر اس حفاظت کے خاطر سب سے بڑی ضرورت دین کے لیے یہ تھی کہ دین کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ دین کے لیے قربانیاں دی جاتی۔ آئے دنیا اور ہمیں بتائے کہ اس نے دین کے نام پر جس نے کون سی قربانی دی۔ قرآن کس نے بچایا، حدیثیں کس نے بچائیں، شریعت کی حفاظت کس نے کی؟ مجھے بتائیے کسی اور نے کیا کیا؟ چلیے ہم اپنوں کی بات بعد میں کریں گے، آپ بتائیں کہ آپ جن کے سر پہ عظمتوں کا تاج رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ تو گھوم پھر کے معاملہ قرآن مجید پہ آ جائے گا۔ اب کیا کروں کہ وہ اپنے بڑی تفصیل چاہیے اس بات کی وضاحت کے لیے، مختصر سے لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی نہ ہوتی تو آج آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید نہ ہوتا۔ اب ایک جملہ خالی صدیوں کے مستقل پروپیگنڈے کا رد تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ ذہنوں میں الجھن رہ جائے گی، مختصر سی بات کر دوں۔ دیکھیے ہمارے نزدیک ہر سورے سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ جزو قرآن ہے، یہ اس سورے کے ساتھ نازل ہوا۔ ہمارے بھائیوں کے نزدیک بسم اللہ جو ہے یہ تبرکن پڑھی جاتی ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ جملہ یہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، جیسے وہ پڑھتے ہیں شیطان سے پناہ مانگنے کی، اسی طرح اللہ کے نام سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جزو قرآن نہیں ہے، کم از کم وہ بسم اللہ کہ جو آیت کے پہلے سورے کے پہلے پڑھی جائے وہ جزو قرآن نہیں ہے۔ اور چنانچہ جس وقت وہ آفیشل تلاوت کرتے ہیں، انافیشل میں تو بسم اللہ ہوگی، یعنی اگر یہاں پر کوئی سورہ الحمد پڑھے گا تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے گا۔ لیکن آفیشل تلاوت کب ہوتی ہے؟ جب نماز میں سورہ پڑھی جائے، تراویحوں میں سورہ پڑھی جائے، پانچ وقت کی نماز میں پڑھی جائے، تو جب آفیشل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آفیشل تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھتے کہ بھئی بسم اللہ جزو قرآن نہیں، اس لیے نہیں پڑھتے۔ اچھا جناب بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے آپ کے نزدیک، ہمارا کہنا ہے جزو قرآن ہے۔ جی 1400 سال سے آپ کا عقیدہ یہ کہ بسم اللہ جزو قرآن نہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ کہ جزو قرآن ہے۔ تو اب ایک قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 113 میں تو بسم اللہ ہے اس کے شروع میں، لیکن قرآن مجید کی نویں سورہ سورہ توبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، یہ سورہ توبہ اور سورہ برات واحد سورہ، اس کو بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اگر بسم اللہ تبرکن کہی جا رہی تھی، یہ جزو قرآن نہیں تھی، تبرکن کہی جا رہی تھی، تو پھر سورہ توبہ پہ یہ تبرک کیوں روک لیا گیا؟ سیدھا سا سوال ہے بھائی،
یعنی کوئی ایسی پابندی ہے کہ فلاں جگہ نہ کہنا باقی تمام اعوذ باللہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں. جب چاہیں شیطان سے پائے کے وجود سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے اس جملے کا اظہار کریں. تو اسی طریقے سے جہاں چاہیں بسم اللہ جب اپنے طور پر ہم کہہ رہے ہیں تو تبرکن، تو پھر سورہ برات پہ بھی تبرکن کہیں. کس نے آپ کو روکا کہ 113 صورتوں پہ تو بسم اللہ کہیے اور ایک سورے پہ بسم اللہ نہ کہیے؟ ظاہر ہے کہ سوائے اس کے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ حکم رسول ہے، حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، اس سے کم پہ تو بات نہیں رکے گی نا. کسی صحابی نے نہیں کہا ہے کہ بسم اللہ یہاں نہ پڑھیے، کسی محدث نے، مفسر نے، کسی قرآن مجید کے حافظ نے نہیں کہا ہے کہ یہاں بسم اللہ نہ پڑھیے اور جگہ بسم اللہ پڑھیے. ظاہر ہے کہ ماننا پڑے گا کہ خدا اور رسول نے کہا ہے کہ یہاں بسم اللہ نہ پڑھیے. تو جب خدا اور رسول نے یہ کہا کہ یہاں بسم اللہ نہ پڑھیے تو جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی خدا اور رسول کا حکم ہے، تبھی تو پڑھ رہے ہیں. بھائی جب ایک حکم آتا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر یہ کام نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے جہاں جہاں کرنے کو کہا کر رہے ہیں وہاں پر کرنے کی اجازت ہے، تبھی تو کر رہے ہیں. وہ حکم خدا اور رسول سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں نہیں پڑھ رہے. اچھا جناب چلیے یہ حکم خدا اور رسول سے ہی صحیح، یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ یہ بسم اللہ جو یہاں سے چھوڑی گئی ہے اللہ کے حکم سے چھوڑی گئی. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے اور وہی حیثیت رکھتی ہے جو اعوذ باللہ کی حیثیت ہے، تو قرآن مجید میں کتنی جگہ اعوذ باللہ لکھا ہوا ہے؟ ہر سورے سے پہلے کیا لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ لیکن بسم اللہ مسلسل لکھا ہوا ہے. اتنے قرآن دنیا میں چھپے، مختصر سے مختصر ضخامت والے بھی، ایک ایک صفحے میں پورا قرآن آ گیا. جیسے بھی قرآن لکھا گیا کسی جگہ بھی بسم اللہ کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اس وقت رائج ہے یہ اس مکتبہ فکر کا ترتیب دیا ہوا قرآن ہے کہ جو بسم اللہ کو جزو قرآن سمجھتا ہے. قرآن مجید ان کا ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ جزو قرآن ہے اور وہ اتنے مضبوط ہاتھوں سے لکھا گیا تھا کہ حسرت مدتوں کی حسرت ہے نا کہ یہ بسم اللہ جزو قرآن نہیں، تو کیوں نہیں نکال دیا؟ کیوں زائد جملہ ہر دفعہ لکھتے ہو؟ قرآن میں اضافہ کر رہے ہو، آخر یہ اضافہ کر رہے ہو. نہیں بزرگان محترم، بس یہ بات ہے کہ آپ کو صدیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے، فلاں نہ ہوتا تو قرآن میں بچتا، فلاں نہ ہوتا تو قرآن محفوظ نہ ہوتا. وہ اب الگ بحث ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے محفوظ رہا اور جن کے محفوظ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان کا کتنا دخل تھا محفوظ کرنے سے. ارے قرآن مجید تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کی تو ذمہ داری اس نے خود لی ہے. اور جس طرح دیکھیں ایسے دو جملے اکٹھے کر دیے ہیں، ہم ہی نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ ہم ہیں کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، وہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، محافظ ہیں، بچانے والے ہیں، محفوظ کرنے والے ہیں. اب جتنا جو حیثیت نازل کرنے کی ہے، جو معنی جو پہلو نازل کرنے کے ہوں گے ان سب کا اطلاق محفوظ کرنے پہ ہوگا. دیکھیں ایک ہی جملہ ہے نا، اِنَّا نَحْنُ ہم دو لفظ ہم کے اظہار میں، یعنی یہ بڑا اللہ اپنا وہ کارنامہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی اور حقیقتاً کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. یہ اسی کی ذات تھی کہ اس نے قرآن کو آج محفوظ حالت میں ہمارے ہاتھوں میں چھوڑا ہے. تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ میں کہوں کہ قرآن مجید تو اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کے دو چار جملے جو ہیں اس میں جبرائیل نے بھی شامل کر دیے تھے، یا اس کے اندر کچھ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے پڑھا دیے تھے.
اس نزول میں جبرائیل کا ہاتھ، رسول کا ہاتھ، اگر یہ بھی مانا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج۔ نزول میں غیر خدا کی مداخلت کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ نبی کی ہو چاہے وہ فرشتوں کی ہو، وہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ اچھا، تو اگر نزول بھی وہ اللہ کہہ رہا میں نے کیا تو اس میں ہم غیر اللہ کی ذرہ برابر شمولیت برداشت نہیں کرتے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہم نے کی ہے، تو اس حفاظت میں بھی غیر خدا کی شمولیت کرو گے تو تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ تو حفاظت قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لی تھی۔ اچھا، حفاظت قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لی تھی۔ آپ نے کہا کہ صاحب فلاں نہ ہوتا تو قرآن نہ محفوظ ہوتا، فلاں نے بچایا ہے، فلاں نے حفاظت کی ہے۔ جناب والا، یہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کا محافظ میں ہوں گا۔ اب جب اللہ محفوظ کر رہا ہے اس کو، تب جس کا دل چاہے کہہ دے کہ میں نہ ہوتا تو محفوظ نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا تو محفوظ نہ ہوتا، جو دل چاہے دعویٰ کر دے۔ مزہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ کی ہو، کسی ایسی شے کی کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، اس کو آپ نے محفوظ کر دیا ہوتا۔ آپ کی اہلیت کا پتہ تو تب چلتا نا کہ کم از کم نمونے کے طور پر کوئی ایک شے آپ بچا کے دکھاتے، تو ہم سوچتے کہ چلیے بھائی شاید قرآن بھی انہوں نے بچا دیا ہوگا۔ صورتحال یہ ہو کہ قرآن کے بعد اسلام کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث رسول تھی، اس حدیث رسول کی کتنی حفاظت ہوئی؟ آج جو حدیث رسول ہے، جو صورتحال ہے، کتنے جھوٹے راوی ہیں اور کتنی غلط بیانیاں۔ ارے اور سب باتوں کو چھوڑیے، ہم کیوں اپنی طرف سے کوئی بات کہیں؟ جناب امام بخاری جب صحیح بخاری لکھتے ہیں تو 6000 حدیثیں اس کے اندر جمع کرتے ہیں، جس کے اندر کئی حدیثیں ایسی جو 5 مرتبہ اور 6 مرتبہ اس میں دہرائی گئی ہیں۔ اگر ان کی اصل حدیثیں نکالیے تو 2500 سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2500 حدیثیں جو ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کی ہیں، یعنی یہ 1% سے کم حدیثیں میں نے لی ہیں، باقی سب غلط سمجھ کے ان کو پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ اب بتائیے کہ امام بخاری جو 150 سال کے بعد آ رہے ہیں رسول اللہ کے، ان کے زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ جتنا اسٹاک موجود ہے حدیثوں کا، اس میں سے 99% سے زیادہ بالکل بیکار ہے، لوگوں نے گھڑ گھڑ کے شامل کیے ہیں۔ جو محافظ قرآن کی حفاظت کر سکتے تھے وہ کیا حدیث کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ حدیث تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور نے کوئی جملہ کہیں کہا، 2 آدمیوں کے سامنے کہا، 4 آدمیوں کے سامنے کہا، حفاظت کرنے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت تھی۔ ایک عمل رسول کا جو چھپا کے نہیں کیا، منظر عام پہ کیا، پیچھے کہیں لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے نہیں بلکہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا۔ کبھی ایک دفعہ خم غدیر میں عمل نہیں کیا، بلکہ مدینہ ہو، مکہ ہو، سفر ہو، حضر ہو، جہاں بھی ہو، ہر مقام پر یہ عمل ہوتا رہا۔ تمام اصحاب کی موجودگی میں ان کے سب سے آگے کھڑے ہو کر باقاعدہ اس عمل کا مظاہرہ ہوتا رہا، اور ایک دفعہ نہیں، کم از کم 5 مرتبہ، اور اس 5 مرتبہ میں بھی اگر صرف واجب مرتبہ کو شمار کیا جائے تو 17 رکعتیں رسول پڑھتے رہے روزانہ۔ واجب رکعتیں 17 رکعتیں۔ مکے کی زندگی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ مکے میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مجمع عام میں باقاعدہ جماعت ہونے کا اہتمام نہیں تھا کہ سب کوئی دیکھتے۔ مدینے میں تو حضور جب نماز پڑھتے تھے تو پوری مسلم آبادی وہاں موجود ہوتی تھی، کم از کم مدینے کی آبادی موجود ہوتی تھی، اور حضور پھر پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تھے، آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز میں بھی جتنے اعمال ہیں اس میں سے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کا تعلق تھا کہ کانوں نے سنا، جی مثلا حضور کیا قرات کرتے تھے، تسبیح کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجود میں کیا پڑھتے تھے، یہ سب چیزیں جس کی سماعت صحیح ہوگی وہی سنے گا نا، جی پہلا تو نہیں سن سکے گا۔ لیکن
میں جس عمل کی بات کر رہا ہوں اس کا سننے سے بھی تعلق نہیں تھا، بس صرف آنکھ اتنی صحیح ہو کہ کوئی 50 فٹ تک کی چیزیں کچھ نظر آ جائیں، یعنی بالکل دھندلی نہ ہو، بالکل اندھا نہ ہو، دیکھ سکتا ہو۔ ایسی صورت میں اب حضور کے ہاتھ کہاں ہوتے تھے؟ کم از کم 10 سال کی مدینے کی نمازیں، یومیہ 17 نمازیں، 17 رکعتیں، 17 مرتبہ تو کم از کم قیام فرمایا نا آپ نے، 17 رکعتیں کم از کم، ان 17 کو آپ 300 اگر سن یعنی قمری حساب سے شمار کر رہے ہیں تو 356 سے ضرب دے دیجئے، اور اگر عیسوی سن والا یہ شمسی سال شمار کر رہے ہیں تو 365 سے ضرب دے دیجئے یہ، اور پھر اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، یہ کتنے ہزار نمازیں بنیں گی، کتنے ہزار موقع بنیں گے۔ اتنی ہزار مرتبہ رسول نے سب کے آگے کھڑے ہو کر سب کو دکھا کر نماز ادا کی، اور مسلمان آج تک یہ نہ جان سکا کہ رسول ہاتھ یا باندھتے تھے یا کھولتے تھے، اور باندھتے تھے تو کہاں باندھتے تھے، ناف پہ باندھتے تھے، ناف کے اوپر باندھتے تھے، ناف کے نیچے باندھتے تھے، یہی طے نہیں ہو سکا، دایاں ہاتھ بائیں پہ، بایاں ہاتھ دائیں پہ۔ 19 طریقے ہیں ہمارے بھائیوں کے ہاتھ، 19 طریقے ہاتھ کی پوزیشن پر، جو رسول کے ہاتھ کی پوزیشن کو نہ بچا سکا ہم کو کیا بچا؟ یہ ضمنی بحث بیچ میں آ گئی، اور اب مجھے کوشش ہوگی کہ بجلی جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو گھر جانے کا موقع دے دوں، لیکن اب بہت کم وقت رہ گیا، اچھا خاصا وقت میں نے لے لیا، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ ضمنی بحث میں ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثیں جب جمع نہیں ہو رہی اس وقت ایک گھرانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تنہا علی بن ابی طالب یہ کام نہیں کر رہے تھے، خاتون جنت نے حیات رسالت میں یہ کام شروع کر دیا اور حضور کی احادیث جمع کی ہیں، اور اب جب آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب بے پناہ احادیث سنتے ہیں تو یا ان کے علاوہ جو باقی ائمہ سے آپ تک احادیث پہنچی ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ حدیث ظاہر ہے کہ یہ ہستیاں جو بیان کر رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ وہ ذخیرہ ہے جو علی و فاطمہ نے جمع کر دیا تھا حیات رسالت میں۔ اکثر بعض جملے ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں اور اس کو ہم بلا سوچے سمجھے دہرا بھی دیتے ہیں کہ اگر جناب امیر قرآن مجید لے کے آئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کو کوئی نہیں دیکھے گا جب تک ہمارا آخری فرد ظاہر نہیں ہوگا، یا احادیث کے مجموعے تیار کیے اور وہ اپنی اولاد کے حوالے کر دیا کہ اب اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، جب امام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد یہ ظہور ہوگا۔ جناب والا خیال رہے کہ یہ شخصیتیں ہدایت انسانیت کے لیے آئی تھی، اور ہدایت کو چھپا لینا ان کا کام نہیں تھا۔ یہ تو صرف قبولیت کی صلاحیت نہ دیکھتے ہوئے اس کو ایسے محفوظ خزانے میں رکھ دیا گیا تھا کہ جب زمانہ اس کی ضرورت محسوس کرتا رہے اس کے وارث اس کو دنیا تک منتقل کرتے رہے۔ یہ جتنے علوم اس وقت تھے جو اس وقت کا زمانہ جو جس کے سامنے قرآن لے جایا جائے وہ کہیں گے جی ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ اپنے منشی موجود ہیں، وہ کتابت کر دیں گے، اب چاہے ان کو کتنی زحمت کرنی پڑے۔ مسئلہ صرف قرآن کے لکھنے کا تھا، اس زمانے میں یہ بڑی بات تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے بڑا آسان کام تھا، پھر گھوم پھر کے بعد ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا یہ باتیں ذرا سکھانوں میں پڑی رہیں، کبھی کہیں موقع ہوا تو تفصیلات بھی بیان ہو جائیں گی۔ مختصراً عرض کر دوں کہ جس دور میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت مکے میں کل پڑھے لکھے آدمیوں کی، پڑھے لکھے سے مراد یہ کہ جو خط کوفی میں لکھ سکتے تھے یا لکھے ہوئے کو پڑھ سکتے تھے، پورے مکے کی آبادی میں کل ایسے افراد کی تعداد 17 تھی
10 اور 7 17 ٹوٹل یہ آبادی تھی مکے کی. اور مدینے کی حالت جہاں پر یہودی موجود تھے جو اچھے خاصے صاحب علم ہوتے تھے, ان کے موجودگی کے باوجود جو اوس و خزرج کے اور جتنے اور قبیلے آباد تھے ان کے اندر پڑھے لکھوں کی تعداد ان سے بھی کم تھی. وہاں 17 تھے, یہاں 13 تھے. کل 30 آدمی تھے پڑھے لکھے جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. اب یہ تو آپ کے نبی کا خاص وہ تھا کہ انہوں نے علم کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے. اسلام ایک مذہب کا نام نہیں ہے, اسلام جہالت کی دنیا میں علم کی تحریک کا نام. یہ باقاعدہ اس جاہل انسانیت کو علم سے آگاہ کرنا تھا. جس نبی نے یہ کیفیت, جس نبی کی صورت یہ ہو کہ بدر کے معرکے میں 70 آدمی گرفتار ہوئے, 70 کفار گرفتار ہوئے, تو طے ہوا کہ ان سے خون بہا لیا جائے. انہوں نے آخر جنگ مسلط کی تھی مسلمانوں پہ, تو تاوان دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ہر ایک کے لیے تاوان کی رقم مقرر کی گئی کہ اتنی رقم یہ لوگ جمع کرائیں گے. لیکن ساتھ ہی اعلان کیا گیا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص لکھ پڑھ سکتا ہے تو وہ مدینے کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے, صرف اسی بات پر اس کی رہائی ہو جائے گی. یعنی رسول نے علم کو انسان کی آزادی کے مترادف قرار دیا ہے. یہ علم جو ہے وہ آزادی کے برابر قرار پایا ہے. تو اب ایسے معاشرے کے اندر قرآن مجید کا لکھا ہوا ہونا بڑی مشکل بات تھی. لیکن ارباب اقتدار کے سامنے جب علی بن ابی طالب نے قرآن پیش کیا تو وہ قرآن کوئی مختلف قرآن نہیں تھا, وہی قرآن ہے جو آج آپ کے پاس رائج ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی اپنا انتظام کر لیں گے. یہ بھی ایک سیاسی مجبوری تھی. میرا اصل موضوع ختم, معذرت چاہتا ہوں. یہ بھی سیاسی مجبوری تھی کہ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے. یعنی یہ صرف 2 کاپیوں کی بات تھی. یعنی جو علی بن ابی طالب نے کاپی تیار کی ہے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ ایک اسی زمانے میں یہاں جب غالباً 70s میں تقریریں ہوتی تھی تو اس زمانے میں مثال کبھی کبھی میری زبان سے ادا ہوتی تھی. وہ ہمارے لیے سندھ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں یہ کیفیت ہے, پیری مریدی کا سلسلہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. سندھ میں یہ بڑی کثرت سے اس وقت بھی تھا اور آج بھی موجود ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ تھا کہ پیر صاحب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اب اس کے بعد ان کا جو جانشین ہے, جس کو زیادہ نشین کہیں گے, جو ان کا خلیفہ ہوگا, تو اس کے خلیفہ کے تعین کا مسئلہ ان کے یہاں بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا تھا. کبھی تو پیر صاحب باقاعدہ کسی کو خلیفہ بنا جاتے تھے اور کبھی واضح نہیں ہوتا تھا, تو بعد میں اس کا تعین کیسے کیا جائے. تو کچھ علامتیں ہوا کرتی تھی. مثلا پیر نے اگر کسی کو جھنڈا دے دیا تو وہ جھنڈے والا جو ہے وہ بعد پیر صاحب کے بعد وہ خلیفہ ہوگا. کسی کو اپنی چادر اڑا دی, کسی کے سر پہ پگڑی باندھ دی. چنانچہ یہ پیر پگارا کے نام سے جو آپ لوگ سنتے ہیں نا, پیر پگارا اسی حوالے سے ہیں کہ ان کے اجداد میں سے صفت اللہ صاحب تھے, ان کے والد کا نام بھی صفت اللہ تھا, اور اس سے پہلے بھی ایک بزرگ گزرے ہیں جن سے ان کا سلسلہ جاری ہوا ہے. تو ان کے سر پر کسی بزرگوار نے پگڑی باندھی تھی, اس پگڑی کی وجہ سے وہ سجادہ نشین ہو گئے اور وہی پگارا ان کے نام کا جز ہو گیا. اسی طرح ایک قبیلہ ہے جو جھانڈیوں کہلاتا ہے, ان کو جھنڈا دیا گیا تھا. تو گویا خلیفہ کون ہوگا؟ پیر صاحب کا, جس کو پگڑی ملے گی, جس کو جھنڈا ملے گا, جس کو چادر ملے گی. اب صورتحال یہ ہوئی کہ بعد رسول, حیات رسول میں علی ابن ابی طالب کی کیفیت یہ ہے کہ چادر مل گئی شب ہجرت, جھنڈا مل گیا خیبر کے میدان میں, پگڑی مل گئی خندق کے میدان میں. اب کسی اور کے لیے خلافت کی کون سی سند رہ گئی کہ جو وہ حاصل کرتے. سوچئے کہ اگر قرآن بھی علی کا لے لیتے تو پھر پلے کیا رہ جاتا. کہ دنیا کہتی کہ بھائی یہ تو کم از کم تمہارے پاس ہونا چاہیے, اس لیے بھی ہونا چاہیے
کہ ابھی بس میں رسول سے یہ کہہ کے نکلے ہو کہ ہمیں آپ کی باتوں کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ تو قرآن کافی ہے تو پھر علی سے ہی لیں گے قرآن۔ یہ مجبوری تھی کہ علی سے قرآن نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب اس کا مطلب تھوڑی کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ کبھی اس حوالے سے گفتگو ہو تو پھر تفصیلات عرض کروں۔ کم از کم 20 قرآن مجید، کم از کم 20 قرآن مجید آج ایسے موجود ہیں دنیا میں، یعنی یہ میری تیار کردہ، جس کی بہت کم معلومات ہے، اس کی تیار کردہ فہرست ہے کہ کم از کم 20 قرآن مجید ایسے موجود ہیں دنیا میں جس کو نسبت دی جاتی ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ 20 قرآن مجید موجود ہیں، اور وہ 20 قرآن مجید تمام کے تمام بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کے سین تک بالکل وہی قرآن ہے جو آپ کے ہاں، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے۔ علی بن ابی طالب نے یہ جو 20 قرآن جو آج موجود ہیں، 1400 سال کے بعد، نہ معلوم کتنے اس دوران میں کہاں کہاں ایسے نسخے ہوں گے کہ جو اگلی نسلوں تک منتقل ہی نہیں ہوئے، وہ حالات کا نشانہ بن گئے، وہ کتنے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ 20 کم از کم اس وقت بھی موجود ہیں کہ جن کو حضرت علی کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہ بات بھی ایک ذرا سے وہ ہے کہ ذہنوں میں ہوگا کہ جناب اس کا ثبوت کیا ہے کہ 20 قرآن حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں؟ جناب کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے کہ یہ معلوم کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ برطانیہ میں قرآن مجید ہے، برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک عمر معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے، سائنسی طریقہ، جس کو کاربن ایجنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں کاربن کی وہ معلوم کی جاتی ہے کہ اس کی تابکاری کا ایک عمل ہے، اور وہ اس سے آدھی عمر اتنی بنتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، مجھے خود نہیں آتا تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا۔ بات اس طریقے کو کاربن ایجنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس قرآن مجید کا کاربن ایجنگ ٹیسٹ ہوا۔ اس ٹیسٹ کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا تعین ہو جاتا ہے کم و بیش، یعنی 20-25 سال پہلے یا 20-25 سال بعد، یعنی اگر یہ کہا کہ فلاں سن کا ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ اسے 20 سال پہلے کی ہو، 25 سال پہلے کی ہو، یا 25 سال بعد کی ہو۔ انہوں نے کاربن ایجنگ ٹیسٹ کے بعد کہا کہ یہ قرآن مجید کم سے کم سن 60 ہجری کا ہے، واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے کا، کم سے کم، یعنی اس کا، اور وہ نسبت رکھتا ہے حضرت علی کی طرف۔ تو اس بات کا ایک پوری گنجائش ہے کہ وہ حضرت علی ہی کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہو، کم از کم، یعنی اگر سن 60 ہجری کا ہے تو 20 سال 25 سال پہلے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے۔ یہ اچھا، چلیے یہ قرآن مجید حضرت علی کے ہاتھ میں نہیں لکھے ہوئے، لیکن نسبت تو ہے نا، کہا جا رہا ہے کہ علی نے لکھا ہے۔ جی کیا یہ بات آپ لوگوں کی حیرت کی بات نہیں کہ اگر 20 نسخے آج قدیم ترین کوئی ملے ہیں، ان سب کی نسبت علی کی طرف، ارے بھائی جمع قرآن کرنے والے تو اور لوگ تھے، ان کی طرف نسبت ہونی چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے، سرکاری کمیشن بیٹھا ہوا ہے، قرآن جمع کر رہا ہے، جگہ جگہ نسخے لکھ کے بھیجے جا رہے ہیں، ان نسخوں کا سراغ نہیں مل رہا۔ وہ جس کے قرآن کو آپ نے ماننے سے، لینے سے انکار کر دیا تھا، اسی کے نام ہر نسخہ نسبت دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بھی بولا جائے گا تو علی کے علاوہ کسی اور پر یہ جھوٹ سجتا ہی نہیں۔ یعنی اگر کسی قرآن کو نسبت دینی ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے پرانے عہد میں، تو علی کے علاوہ اور کوئی آدمی ملتا ہی نہیں جس کی طرف نسبت دی جا سکے کہ اس نے یہ قرآن مجید لکھا ہے۔ بات اور تو جس وقت احادیث کی یہ صورتحال تھی، اس وقت احادیث کو جمع کرنے کا کام علی بن ابی طالب اور جناب سیدہ کر رہے تھے، اور ائمہ کے ذریعے سے وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن سے ہمیں سب سے زیادہ احادیث ملی ہیں، سب سے بڑا ذخیرہ احادیث آپ سے ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارا بے پناہ ذخیرہ ہے احادیث کا، اب یہ نہیں عرض کروں گا کہ بے پناہ کیوں ہے، کتنی بڑی مقدار ہے ان احادیث کی،
دنیا کے پاس کیا کچھ ہے اور ہمارے پاس کیا کچھ ہے. بس اتنا ہی سی بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے پاس جو کچھ ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حکم خدا کے کتاب میں نہ ملے اور احادیث میں نہ ملے تو وہاں پر اپنی رائے اپنی قیاس سے کام لینا چاہیے. ہمارے مجتہد نے کہا کہ جناب یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی بات حکم خدا یا حکم رسول میں نہ ملے، اس لیے کہ تم تو یہ کہنے پہ اس لیے مجبور تھے کہ جو 15 حدیثیں کل تمہارا سرمایہ تھی اس میں سارے مسئلے تو نہیں مل سکتے تھے. ہمارے پاس حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ دنیا روز نئے سے نیا مسئلہ لے کے آتی ہے اور ہمارے یہاں اس کے ساتھ یہ عنایت ہے اس امام کی کہ انہوں نے ایک بڑا ذخیرہ ہمیں اقوال رسول کا ہم تک منتقل کر دیا، جس نے ہمارے لیے ایک علمی ذخیرے کا کام سر انجام دیا کہ ہمیں قیامت تک یقین ہے ہمیں کہ قیامت تک ہمیں اس اعتبار سے قلت محسوس نہیں ہوگی کہ یہ مسئلہ تو آ گیا، اس کا جواب نہیں ملتا، اس کا حل نہیں ملتا. ہمارے مجتہدین عظام وقت آنے سے پہلے جب فرضی طور پہ مسئلہ سامنے آتا ہے اسی وقت کو کوئی نہ کوئی حدیث تلاش کر کے اور سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ سچ مچ آئے گا تو اس کا یہ جواب ہوگا. یہ صورتحال ہے. لیکن بزرگان محترم، ہم جو جعفری کہلاتے ہیں اس میں ایک اور اہم کردار امام جعفر صادق علیہ السلام کا خصوصی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے آثار موجود ہیں ہمارے ماضی کے، ہمارے دین سے متعلق جتنے آثار ہیں، ان آثار کا تحفظ اگر ہوا ہے تو امام کی وجہ سے ہوا ہے. ایک جملے میں اس بات کو کہا ہے، وہ خود ایک پوری تقریر چاہتا ہے وضاحت کی. بس اتنی سی بات موٹے موٹے لفظوں میں یہ سن لیجئے کہ ماضی سے ہم تک جو کچھ بھی منتقل ہوا ہے اس میں قصے کہانیاں بھی ہیں، اس میں بے سروپا داستانیں بھی ہیں اور اس کے اندر تاریخ کے سچے واقعات بھی ہیں. آج کا انسان کیسے فیصلہ کرے کہ یہ تاریخ ہے اور یہ قصے کہانیاں ہیں؟ سب ماضی سے آیا ہے، انہی لوگوں نے بیان کیا ہے جو صاحب اب ڈھیروں باتیں ایسی ہیں کہ جسے ہمارے مذہبی شخصیتوں نے بیان کیا اور آج کی دنیا کہتی کہ قصے کہانیاں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. اور بہت سی باتیں ایسی انہی لوگوں نے بیان کی. اب حضرت ابو ہریرہ جہاں اور بہت سے واقعات بیان کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے ایک قصہ یہ بھی سنایا کہ وہ ملک الموت آیا حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تماچا مارا، ملک الموت کی آنکھ نکل گئی تماچے کے زور سے. وہ ہاتھ پہ ہاتھ لیے ہوئے اللہ کے پاس پہنچا، یا اللہ یہ کس بندے کے پاس بھیجا تھا، اس نے تو میری آنکھ نکال دی. کہا اچھا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ بھائی دیکھو تم کتنے دن اور زندہ رہنا چاہتے ہو. تو جب وہ پوچھیں، جب جتنے دن بتائیں ان سے کہو کہ اتنے دن تمہیں زندگی دی جاتی ہے. تو وہ پھر آیا ادھر، اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ شاید دوبارہ بحال کرا دی تھی، ورنہ تو حضرت موسیٰ نظر ہی کیسے آتے. وہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس آ کے درخواست کی کہ جناب یہ بتائیے کتنے دن آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان کا چلو جتنے دن میں زندہ رہنا چاہوں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد تو پھر مرنا پڑے گا. ان کا جب مرنا ہی پڑے گا تو پھر آج ہی مرنا قبول ہے. اس طرح وہ جان دینے پہ آمادہ ہوئے. اب اللہ بتائیے کہ کوئی ذی عقل ذی ہوش آدمی اس قصے کہانی کو مان سکتا ہے؟ یہ داستان ہی ہے نا. بھلا وہ نورانی وجود کہ جو ملک الموت کو فرشتے کی حیثیت سے جو وجود حاصل ہے، اس میں آنکھ کہاں، ناک کہاں، کان کہاں، وہ منہ کہاں کہ اس کو تماچا مارے تو آنکھ نکل پڑے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرح کے جسم تو نہیں رکھتے کہ ان کے اوپر تماچا مارنے سے آنکھ باہر نکل آئے گی. اور یہ کیسا نبی ہے کہ اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آئے اور وہ پیغام لانے والے کو تماچا مار کے وہاں سے آنکھ نکال کے باہر کر دے. یہ محض قصہ کہانی ہے. یہی حضرت ابو ہریرہ ہے جنہوں نے بہت سی تاریخ واقعات بیان کیے جو حقیقت پہ بھی مبنی ہے. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ بات حقیقت ہو، یہ بات قصہ کہانی ہے؟ ماضی کی جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں ان میں یہ تعین کیسے ہو کہ واقعہ کیا ہے اور قصہ کہانی کیا ہے؟ کبھی کہیں جاسوسی ناولوں میں تو اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ قاتل نے قتل کیا، اس کے بعد پوری کوشش ہے
کہ وہاں اس کی موجودگی بھی ثابت نہ ہو، وہاں اس کا کہیں ہاتھوں کے نشان وغیرہ بھی نہ ہونے پائیں، جس اسلحے سے قتل کیا گیا ہے وہ اسلحہ بھی غائب کر دیا جائے، ہو سکے تو وہ لائش بھی غائب کر دی جائے. یہ جو چیزیں، یہ نشانات مٹا دیے جائیں، اپنا کوئی نام پتہ نہ چھوڑا جائے، اپنی کوئی علامت وہاں پہ نہ رہ جائے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ بچنے کے لیے. ہاں جواب تو صحیح ہے، لیکن بچیں گے کیسے؟ بچیں گے اس طرح کہ اگر یہ علامتیں، یہ نشانات، یہ آثار نہیں رہے تو پھر اس واقعے میں میری شمولیت ثابت نہیں ہوگی. میری شمولیت ثابت ہونے کے لیے یہ علامتیں تھیں. اگر یہ علامتیں، یہ آثار نہیں ہوں گے تو اس صورت میں میں اس واقعے سے نکل جاؤں گا. جہاں حقیقت کو چھپانا ہو وہاں آثار کو مٹایا جاتا ہے، اور جہاں حقیقت کو باقی رکھنا ہو وہاں آثار کو قائم کیا جاتا ہے. مرتے ہوئے یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ کل کو ہمارا نام باقی رہے، اسپتال بنوا جائیں، کوئی اور اس قسم کا کام کر جائے. یہ بنا ہوا اسپتال جب تک رہے گا لوگ جانیں گے بھائی فلاں صاحب نے بنوایا تھا. یہ مثال بہت ہی جو طالب علم ہے ان کو معلوم ہے. ایک جگہ ہے سیون شریف کے قریب ہی، ڈاکخانے کے قریب موہنجوداڑو. موہنجوداڑو میں کھدائی کے دوران پتہ چلا ایک صاحب مارشل صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ کھدائی کی تھی. جگہ کو کہتے تھے مردوں کا ٹیلا، یعنی وہ قبرستان سمجھا جاتا تھا اس جگہ کو. اس کی کھدائی کی تو ایک پورا شہر برآمد ہوا اور اس شہر کے ڈھیروں چیزیں برآمد ہوئی. اب بڑے اطمینان سے مورخ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ قوم 5000 سال پہلے آباد تھی، جن کا رہن سہن یہ تھا، جن کا لباس یہ تھا، جن کے عبادت کے طریقے یہ تھے، جن کے کھیل کود کے قاعدے یہ تھے، جن کی سواریاں یہ تھیں، جن کے راستے یہ تھے. پورے وہ قوم، ہم اس کا نام نہیں جانتے، اس قوم کے حکمرانوں کو نہیں جانتے، کبھی ہم نے کسی کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں پڑھا، لیکن جیسے ہی آثار سامنے آئے پوری قوم کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو گئے. اور جہاں آثار مٹا دیے جائیں وہاں آپ لاکھ کہتے رہے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوتا، لوگ کہیں گے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آثار کا باقی رہنا ہی حقیقت کا باقی رہنا ہے، اور آثار کا مٹ جانا حقیقت کا مٹ جانا ہے. آج کا اسلام کا دشمن بندوقیں لے کے نہیں آئے گا اسلام کو مٹانے کے لیے، تلوار لے کے نہیں آئے گا، بلکہ سیدھا سا پیمانہ ہے کہ جہاں جہاں جو اسلام کی تاریخ کے آثار کو مٹا رہا ہے، چاہے اس کے نام کے ساتھ خادم حرمین شریف بھی لگا ہو، لیکن ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے. تو جب آثار کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی اس وقت اس امام نے یہ اہتمام کیا کہ کل واقعہ کربلا تم جب سنو گے تو تمہیں تفصیلات معلوم نہیں ہوگی. آؤ کربلا معلیٰ میں اپنے اساتذہ کو لے کے جاتے تھے اور وہاں جا کے بتاتے تھے یہ جگہ تھی جہاں ہمارے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، یہ مقام تھا جہاں علی اصغر کے گردن پہ تیر لگا تھا، یہ مقام تھا جہاں ہمارے چچا عباس کا بازو کٹا تھا. ایک ایک مقام کی نشاندہی کی. ان مقامات کو آج تک محفوظ رکھا گیا. جب تک یہ آثار موجود ہیں کربلا ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے. اور کیا کہنے اس امام کا اہتمام، وہاں بھی آثار قائم کیا اور پھر ہمیں اس بات پر راغب کیا کہ دیکھو ان آثار کو اس طرح سے پھیلا دو دنیا کے اندر، اس طرح سے پھیلا دو کہ دنیا مٹانے کی کوشش بھی کرے تو 2-4 آثار کو مٹا کر یہ آثار مٹ نہ جائیں. چنانچہ عباس کا علم جو آج گھر گھر نظر آ رہا ہے، آج حسین کی قبر کی شبیہ تعزیہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے، آج ان شہید ہونے والوں کے تابوت اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ یہ آثار باقی رکھے جا رہے ہیں. اس وقت ملت اسلامیہ کا صرف ایک گروہ ہے جو اپنے ماضی کے اسلام کے آثار کو بچا رہا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ ممکن ہے. کیا کہنے بزرگان محترم، یہ آثار کی حفاظت کا یہ اہتمام تھا. یہ اتنی اہم بات تھی، یہ اتنی اہم بات تھی کہ
کہ جس وقت قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے تو ظلم کے عجیب عجیب انداز اختیار کیے گئے. جنگ احد میں جناب حمزہ اتفاق سے آج کی تاریخ جنگ احد کی بھی تاریخ ہے. 15 شوال کو جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں ہندا نے یزید کی دادی نے جناب امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا, کلیجہ باہر نکالا, اسے چبانے کی کوشش کی تھی, چبا تو نہیں سکی, اور اعضائے بدن کاٹے, کان ناک وغیرہ کاٹے, ان سب کو پرویا, اس کا ہار بنا کے گلے میں پہنا. اب ظاہر ہے کہ ایک میت کے ساتھ جب یہ سلوک ہوا ہو تو اس میت کی کیا کیفیت ہو. جناب حمزہ کی بہن حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی مدینے میں تھی, سنا بھائی مارا گیا. یہ مدینے سے جناب سیدہ بھی آئی تھی احد کے میدان میں, جناب صفیہ بھی آئی. جب جناب صفیہ آئی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی میرے بھائی کی لاش کہاں ہے. بھائی کی لاش کی طرف بڑھنے لگی. حضور نے جلدی سے اپنی عبا اتاری, ایک صحابی کو دیا کہ صفیہ کے پہنچنے سے پہلے حمزہ کی لاش کو چھپا دو تاکہ بہن کی لاش دیکھنے نہ پائے. ذرا تصور کیجیے کہ قیدیوں کو لے جانے کے لیے اتنے وسیع و عریض کربلا میں کوئی نہیں جا سکتا تھا, لیکن خاص طور پر وہاں لے جایا گیا جہاں غیر شہیدوں میں لاشیں بڑی شہید, اور خاص طور پہ جب حسین کا لاشا سامنے آیا, حسین کا لاشا سامنے آیا, بے سر کا لاشا, لیکن سیدہ سجاد کی ہی بات کو پہچاننا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. بس ایک مرتبہ کھڑے تھے, قریب تھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, جسم کا رنگ زرد ہو گیا, جسم تھر تھر کانپ رہا تھا. زینب نے دیکھا خود کو روح کی بلندی سے نیچے گرا دیا. جب بڑی مصیبت سامنے آ جائے نا تو چھوٹی مصیبت کی گاؤں سے اوجر ہو جاتی ہے. زینب کا اونٹ سے گرنا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ سید سجاد باپ کی لاش بھول گئے. جب امی ابا یہ کیا ہوا, کہا بیٹا میری فکر نہ کر, میری فکر نہ کر, اپنی حال دیکھ کہ تیری کیا حالت ہو گئی. اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ان بے وارثوں کا وارث کون ہوگا. سید سجاد نے بڑی حسرت سے ایک جملہ کہا, امی اماں وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے, اس کے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ اسے کفنا بھی نہ سکے, اسے دفن بھی نہ کر سکے. اللہ نے آثار کی اہمیت کہ اس وقت جناب زینب نے کہا تھا کہ میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث سنی ہے, سید سجاد کو حدیث سنا رہی ہے, نانا سے حدیث سنی ہے کہ یہاں پر میرے بھائی کا مزار بنے گا, یہاں پر بھائی کے زائر آئیں گے. سید سجاد دل چھوٹا نہ کرو, حسین کے آثار قیامت تک باقی رہے. یہ آثار کے بقا کی تمنا تھی کہ جو بیٹا بھی چاہتا تھا کہ کال باپ کی قبر بن جاتی, بہن بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں باپ کی قبر بنے گی, اور پھر زمانے نے اس قبر کو مٹانے کی کئی کوششیں کی, لیکن قبر حسین باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. بزرگان محترم, یہ آثار بجھنے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ آل محمد نے ان کو بچایا ہے اور یہی اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے. بس آمین محترم, ہمارے ذکر کو پروردگار عالم قبول کرے, ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرے, ہمیں صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا کرے. رب العالمین جس دین کو اللہ کے ان مقدس اور محترم بندوں نے انتہائی کاوش و کوشش اور بے پناہ قربانیوں کے بعد ہمارے پاس امانت سپرد کیا ہے, یا اللہ ہمیں اس دین کے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرما, ہمیں توفیق دے کہ ہم حق ادا کر سکیں اس دین کی طرف سے جو ہم پہ عائد ہوتا ہے. رب العالمین, آپ دنوں میں ہمارا قائد و رہنما, ہمارا امام ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے موجود تھا, آج وہ پردہ غیبت میں ہے. اس مرحلے پر ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. پروردگارہ, ان ذمہ داریوں کا واسطہ ہے
ملت جعفری کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری سب سے بڑی قوت ہمارا اتحاد ہے۔ پروردگارہ ہمیں ذرا ذرا سی باتوں پر، ایسی باتوں پر کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایک دوسرے سے ہمیں جدا نہ فرما۔ ہم سب کو متحد و متفق ہونے کی توفیق۔ دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے متحد ہے اور ہم اپنے دفاع میں متحد نہیں ہیں۔ پروردگارہ ہمیں دفاع کی صلاحیت بھی عطا فرما، توفیق بھی عطا فرما، اور تیری طرف سے ہمارے بزرگوں پہ بھی یہ امتحان آتے رہے، لیکن تو نے ان کو صبر کی وہ قوت عطا کی تھی کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یا اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرما، ہمیں بھی صبر کی نعمت عطا فرما کہ ہمیں امتحانات سے قبول ہو سکے۔ یا اللہ اپنی اس عزت کو اسے پردہ غیبت میں رکھا ہے، اگر تیری مصلحت ہو تو اس کے ظہور کا وقت ہو تو یا اللہ ہمیں اس کی زیارت سے مشرف فرما، ہم جسے شرف زیارت امام حاصل ہو اسے توفیق دے کہ وہ اپنے امام کی اسی طرح نصرت کرے جیسے حسین کے ناصروں نے حسین کی نصرت کی۔